ہاں جی ویورز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے یہ مزیدار سا میتھی کا پراٹھا، بہت ہی اسپیشل۔ ونٹر میں، سردیوں میں آپ نے میتھی کا پراٹھا نہ کھایا مطلب کچھ نہ کھایا۔ بہت ہی یونیک طریقے سے بتاؤں گی آپ لوگوں کو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسیپی پسند آئے گی۔ تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ 1 گلاس بھر کے میں نے یہاں ڈالا ہے آٹا، اور پھر جی اس کے علاوہ میں 1 کپ ڈالوں گی بیسن۔ یہ چکی کا آٹا تھا، بیسن اور چکی کے آٹے کو دونوں کو ہم اچھی طرح چھان لیں گے، اور جب اس کو چھان لیں گے تو سائڈ پہ ہم نے سبزیاں کٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ 1 بائی 1 میں آپ کو سبزیاں بھی بتاؤں گی کہ کیا کیا اس میں ایڈ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم نے اس میں جو ہے نا خشک مسالے بھی ڈالنے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہاں میں نے جو ہے نا دھنیا، ثابت دھنیا جو ہوتا ہے اس کو کوٹ لیا ہے، اور کٹی ہوئی مرچ ہے، زیرہ ہے، ہلدی ہے اور نمک ہے۔ یہ سوکھے مسالے میں ہم یہ ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ 1 کپ میں نے میتھی کو آپ نے اچھی طرح دھو کے اور کاٹ کے چھوٹے چھوٹے کر کے اس میں ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ ہری پیاز میں نے کاٹ کے ڈالی ہے اس میں۔ ہری پیاز کی جگہ اگر آپ کے پاس ہری پیاز نہیں تو نارمل پیاز بھی ڈال سکتے ہیں۔ 1/2 کپ میں نے پودینہ لیا ہے، 1/2 کپ ہی دھنیا لیا ہے، اور 4 سے 5 میں نے ہری مرچیں لی ہیں، اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کر کے میں نے کاٹ لیا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح کر لیں گے مکس۔ جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں پانی ایڈ کرتی جاؤں گی اور اس کو آٹے کو گوندھ لوں گی۔ اس آٹے کے ڈو کو نہ ہم نے بہت زیادہ سخت رکھنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نرم۔ جیسے نارمل ہم روٹی بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا بھلے آپ سخت رکھ لیں، کیونکہ اس میں سبزیاں ہیں تو وہ تھوڑا سا نمی اس میں ہوگی، لیکن بہت زیادہ نرم رکھیں گے تو پھر آپ سے جو ہے نا روٹیاں پکانے میں تھوڑا سا وہ کریں گی۔ تو تھوڑا سا آپ نے آٹا جو ہے نا اس کو نارمل آٹے سے تھوڑا سا سخت رکھ لیں۔ یہاں جی آٹا میں نے اچھی طرح گوندھ لیا ہے، اور اس کو میں کور کر کے تھوڑا سا اس کو ریسٹ دوں گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے یہاں ایک پیڑا بنا لیا ہے، اور اب جو ہے ہم اپنا ایک روٹی آپ کو میں بنا کے دکھاتی ہوں کہ کتنا آرام سے یہ بن جاتا ہے۔ بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آٹا آپ نے بہت زیادہ نرم نہیں رکھنا۔ اگر آٹا آپ نرم رکھیں گے نا تو وہ کاؤنٹر ٹاپ پہ چپکے گی اور تھوڑا سا مسئلہ کرے گی۔ اب جی میں نے روٹی توے پہ رکھ دیے، اور یہاں پہ میں نے اس پہ جو ہے نا گھی لگا لیا ہے، اور یہ اتنا کرسپی مزیدار بنا تھا کیونکہ اس میں نے بیسن ایڈ کیا تھا، تو بیسن سے نا یہ پراٹھا بہت ہی کرسپی سا بن جاتا ہے۔ ویسے آپ لوگ چکی کے آٹے سے نارمل بھی بنا سکتے ہیں، اس سے بھی بڑا اچھا ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کرسپی بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں بیسن ایڈ کیجئے گا، اس سے بڑا ہی کرسپی اور مزیدار سا آپ کا جو ہے نا یہ میتھی کا جو پراٹھا ہے وہ تیار ہوگا۔ سردیوں میں آپ نے ضرور اس میتھی کے پراٹھے کو ایک بار ٹرائی کرنا ہے، بنانا ہے۔ بہت ہی ڈیلیشیس اور ٹیسٹی ریسیپی ہے، اس ریسیپی کو ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے، اور آسان بھی ہے۔ آپ دوپہر میں کھا سکتے ہیں، ناشتے میں لے سکتے ہیں، آپ لنچ میں، ڈنر میں، مطلب جب بھی آپ کا دل کرے۔ میں تو سردیوں میں اس کا آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہوں، جب بھی میرا دل کرتا ہے تو میں جو ہے ایک ایک پراٹھا بنا کے بچوں کو اگر دینا ہو لنچ میں، بچوں کے اسکول لنچ میں بھی دے سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ بڑا ہی مزیدار سا آپ کا کرسپی سا جو پراٹھا ہے نا وہ بن کے تیار ہو گیا ہے، یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اتنا اس کا فلیور اور بیسن سے نا اس کا کلر بھی انہینس ہو جاتا ہے۔ چکی کے آٹے سے تھوڑا سا کلر جو ہے نا بلیکش سا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آٹا ذرا اس طرح ہی ہوتا ہے گندم کا، لیکن جب ہم اس میں بیسن ایڈ کرتے تو اس سے نا اس کا کلر بھی انہینس ہو جاتا ہے۔ اور اس کو آپ لوگ چٹنی کے ساتھ، رائتے کے ساتھ یا گرین چٹنی کے ساتھ آپ لوگ اس کو سرو کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ یہ مزیدار فلیور فل پراٹھا ایک بار لازماً ٹرائی کریں اور کھائیں، اور سردیوں کو اپنے انجوائے کریں۔ مزیدار سی ریسیپی، اگر آپ کو پسند آئے یہ ریسیپی تو پلیز سبسکرائب لازماً کیجئے گا، اور اگر ریسیپی کو ٹرائی کریں مزہ آئے تو لازماً کمنٹ بھی کر کے بتائیے گا کہ کیسے لگا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔